سورۃ انفال ہے آیت نمبر 17-18 میں، اللہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اے محبوب وہ خاک تم نے تو نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس نے اچھا انعام عطا فرمایا، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یہ واقعہ فتح بدر سے پہلے کا واقعہ نا، جب انہوں نے کفار نے گرا ڈالا تھا، حضور پاک نے ایسے پھینکی، سب اندھے ہو گئے. ان سے نماز نے علی شیر خدا کی طرف سلا کے گئے نا کہ میرے بسترے پہ سو جا، امانتے دے کے واپس آ جانا. وہ کہتا سکھ کی نیند سویا، نفسل فرمایا مانتے دے کے واپس آ جانا. مجھے فکر نہیں تھی کہ بار کفار گہرا ڈال کے بیٹھے، ان کا یقین اتنا تھا. دیکھو لوگ مانتے تھے نا، جذبہ رکھتے تھے، صادق مین تھے نا. اللہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مین مانتے تھے تو مانتے بھی رکھتے تھے. دیکھو سیرت و کردار کیسا ہے. ہم کلمہ کو مسلمان، ہم پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا، ہم بےایمانی بھی کرتے ہیں، بددیانتیں کرتے ہیں، جھوٹ منافقت، بددیانتی، وعدہ خلافی، کیا کیا جرم ہم نہیں کرتے. بھائی کلمہ کو بھائی مسلمان سے کیا کرے، سکے بھائی سے بلکہ بھائی کیا کرے. اللہ خونی رشتے ایک دوسرے سے کیا کریں، ہم سایہ کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. مسلمان کلمے پڑھنے والا ہم تو کیا سلوک کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تو یہ لو، اللہ تو یہ لو بن پایا نا، اچھا اس میں اجر تھا نا. یہ لو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کو داؤ سست کرنے والا ہے. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کریاں تھیں وہ جس سے سارے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. کنکریاں پھینکی ایسے سارے کافروں کو منہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بے پانی بتر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. صحابہ کرام کا کیا مقام ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بے پانی بھی تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. اگر نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی بے مثل مدد فرماتا ہے. نیت نیک دے بیڑے پار نہیں، بس دے گھر بدنیتا دے. نیت میں کھوٹ آیا کام برباد ہوا، نیت میں صفائی آئی کام تر گیا، ہے نا. اللہ ان کی بے مثل مدد فرماتا ہے. نیک نیتوں مومنوں کی تو مدد آنے پر مومن اپنی کسی نیکی پر فخر نہ کرے بلکہ رب کا شکر کرے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ نیکی بندہ خود نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی ہے تو نیکی کر پاتا نا. اللہ توفیق نیکی دے ہم سب کو. اللہ اگر رب کریم کرم فرمائے ابابیل سے فیل مروا دے، ہاتھی پرندوں سے کرم کرے تو، اگر کرم نہ کرے تو فیل بھی ابابیل پر پرندے کو نہ مار سکے. کرم نہ ہو تو ہاتھی بھی پرندوں کو نہ مار سکے، کرم ہوا تو پرندہ ہاتھی کو مار سکے. دیکھ لو جنگ بدر میں تھوڑے نہتے مسلمان کو ہاتھ بڑے لشکر اجرار کفار کو شکست فات دے دی. مسلمان تھوڑے تھے، کفار زیادہ تھے. آپ کے اللہ کی مدد کی بات کر رہا ہوں، مومن بنے اللہ کی مدد کرتا ہے. نقطہ سمجھا کرو درمیان کس لیے بیان کر رہے ہیں. جب کرم کیا تو غار ثور میں مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور غار یار کی ابو صدیق کا بچا لیا. نفاذ سناتے جب کرم کیا تو یہ ہو گیا، کرم ہوا. اللہ غار ثور میں مکڑی کے جالا، مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتری انڈے دے دیے. وہ کفار مشرکین اوپر سر کے آ گئے. حضور پاس اندر ہے، صدیق اکبر اندر ہے. حضور فرماتے ہیں گھبراؤ نہ، ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہے. ہاں انہوں نے کہا ادھر تو کوئی نہیں آیا تو کبوتری انڈے دیے بیٹھی، سارا جالا بنا پڑے. اوپر سے واپس باتیں اندر سو رہے تھے نیچے. اللہ اگر چاہے تو آگ کو خلیل پر گلستان بنا دے اور چاہے تو فرعون کو پانی میں ڈبو دے، اور ڈبو بھی دیا تو وہ گلزار بن گئی آگ بھی. کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگ جائے.
ہے نا. اللہ ساتھ یہ کیا کلنا یا نارو ہے نا, سمجھا رہی. اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے نیکیوں کو فائدہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے, آخر کے نام تو اس کے علاوہ بھی ہے. اللہ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے بندوں میں خدائی طاقت رب کریم کی قوت سے دیکھنے سننے بولنے چلنے پھرتے ہیں. عزائن کے ہوتے ہیں مگر زور رب تعالیٰ کا ہوتا ہے. عزائن کے زور رب تعالیٰ کا. اللہ اگر سمجھ نہیں آتی تو پڑھ لو ولیکن اللہ رما. اتنے 17 انفال کی 17 پڑھ لو. وہ آپ نے تو نہیں پھینکی تھی, تو میں نے کہنا پھینکی تھی. وہ پھینکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی. نہیں کیوں بھی وہ طاقت کیسی آ گئی سن لے آپ کیا اعتماد آ گئی ثبوت میں. حدیث شریف حدیث قدسی میں ہے کنتا نہ باسرہ الذی یبصرہ بی وسمع الذی یسمع بی الاخیر تک نا, میں اس کی آنکھوں کان وغیرہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کی کان آنکھ وغیرہ ہو جاتا ہوں, اس کی کان اس کی جس سے دیکھتا ہے, اس کی کان وغیرہ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اللہ ایک اور بڑی بات ہے اس لیے ساری تمید ہم لوگ باندھ رہے ہیں نا. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اے مومن یہ نہ سمجھ کہ غزوہ بدر صرف ایک بار ہو کر ختم ہو چکا, خود تجھ میں میدان بدر موجود ہے. ہر انسان میں میدان بدر جہاں مومن اور کفار کی جنگ ہوتی رہتی ہے نا. عالم خلق عامل عمر ہے نا, ہمارے نفسانی قوتیں شیطانی قوتیں رحمانی قوتیں مندر ہے نا برسر پکار. اللہ حضرت نمبر 24 میں ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ اس لیے کہ وہ زندگی بخشتے ہیں. جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے. عشق رسول اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے. عشق رسول اتباع رسول پہ اصل سے حاصل ہوتا ہے. ہم عاشق ہیں, بے عمل عاشق کیسے ہو سکتا ہے. عشق رسول جن کے سینے بھی ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں, وہ اتباع رسول پہ اصل حاصل ہوتا ہے. اور قصبی طور پر کسی عاشق رسول کی صحبت اس کی نظر سے حاصل ہوتا ہے. قصبی طور تو ایسے ہوا نا, قصبی بھی ہوتا ہے نا, عطائی بھی ہوتا ہے نا, ویبی بھی ہوتا ہے. جیسے ولایت نہیں ہوتی, قصبی ولایت, عطائی ولایت, ویبی ولایت. پیدائشی ولی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو گیا. قصبی بھی کسب کرتا رہا, طریقے کے مطابق سمجھاتے رہے, شریعت کو چلتا رہا, مجاہدے رہتے ہیں کرتا رہ گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. مجاہدے رہتے ہیں کرتا رہے شریعت کے مطابق. شریعت سے ہٹ کے کوئی مجاہدہ کچھ نہیں ہوتا, وہ تو نقصان در نقصان ہے. شریعت طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہا, کسب کرتا رہا, مجاہدے کرتا رہا, جب مجھ سے وظائف دیتا رہا, پڑھتا رہا, وظائف میں لگا رہا, تو کام جن چلتا رہا, قرب میں جاتا رہا, اللہ کا ولی بن گیا. اور عطائی ہوتا ہے وہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہم سے وہ ہوتا نہیں. عطائی ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ آتا ہے اس کی خدمت کرے دل و جان سے, اس کی روح بہت خوش ہے پھر عطا کر دے. سمجھا رہی. اللہ قصبی طور پر قصبی عاشق رسول اللہ علیہ وسلم کی کسی عاشق رسول کی صحبت سے اس کے نظر سے حاصل ہوتا ہے. عطائی طور پر تو قصبی عشق دیر سے حاصل ہوتا ہے, جبکہ عطائی عشق آنا فانا میں جیسا رہتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سمجھو تھا, عشق رسول اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے قصبی طور پر, اور کسی عاشق رسول کی صحبت اس کی نظر سے حاصل ہوتا ہے عطائی طور پر. آپ سمجھ آئیں کس کے عاشق رسول اس کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے عطائی طور پر, اور قصبی طور پر دونوں صورتوں میں اطاعت تو کرنی, اتباع تو کرنی ہے. تو قصبی عشق دیر سے حاصل ہوتا ہے, جبکہ عطائی اثر فوراً عشق ایسے چٹکی آنن فانن جس رہ جاتا ہے.
اللہ. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اسی عشق کی برقی طاقت سے ہی آصف برقیات پلک زمنے میں تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے. پلک جپنے آنکھ ایسے ایسے کیا ایسے تو کہاں سے تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے. عشق وہ پاور ہے کہ جس چیز سے اس کا کنیکشن ہو جائے نا اس میں اپنا کمال دکھاتا رہتا ہے. عشق وہ اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اپنا اللہ اپنائیں گے نہیں چلا. تو اس کے لیے جب اور جس ساتھ پکاریں حاضر ہو جا. جس عشق کو اس کی بات پہ لبیک نہیں کہتے. جب حضور پر عشق محبت ہے تو پھر بات پہ لبیک تو کہیں گے. اللہ یہ کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو حاضر ہو جا. جس حکم دے فوراً تعمیل ارشاد کرو کیونکہ ہم سب کی حیات و بقا انہی کے طفیل ہیں. سمجھ آ رہی؟ دیکھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے سورج کو حکم دیا تو واپس لوٹا اور مغرب کو عصر کا وقت بنا دیا. مغرب کو عصر کا وقت بنا دیا. حکم ہوا سورج ڈوبا واپس لوٹ. بولو صحیح. سمجھ نہیں آتے؟ پہلے آپ نہیں کرنے پڑا. اللہ اس کو مغرب کو عصر وقت بنا دیا. علی کرم اللہ شیر سے وقت دعا کر دی. وقت درختوں کو حکم دیا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کلمہ پڑھتے حاضر ہوئے. کنکری کو حکم دیا تو بول پڑی کلمہ شہادت پڑھنے لگی. جانور کو بلایا تو سجدہ کرتے حاضر ہوئے. اگرچہ کہ سلطان کونین سر حکم سب پر جاری تاری اور ساری ہے. یہ تجیب اللہ کا اعلان عام ہو چکا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کی والی بات کریں نا. یہ جواب دو جب پکاریں. جب پکارے اللہ کا رسول تو پھر جواب دو. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے جو بلایا تو نماز پڑھتے رہ گئے. پوچھا آپ کو بلایا تھا؟ سنا نہیں تھا. سنا تھا نماز پڑھو. انہوں نے کہا اللہ کو نہیں سنا جب اللہ رسول اللہ حاضر ہو جاؤ. ان کے ضرورت اندازہ نہیں ہوگا. اللہ تو اے انسانوں تمہاری عمریں تھوڑی ہیں. تم کو پہنچنا اعلیٰ درجے پر ہے. عمر مختصر ہے نا. ہماری عمر زیادت نہیں ہے نا. 60-70 سال 50 سال 60-70 سال یہی گیڑ چکر ہے نا. اس میں بہت سے کام کرنے ہیں. جوان بھی ہونا ہے, شادیاں بھی کرنی ہیں, بچے بھی بنانے ہیں, بچوں کی شادیاں کرنی, روزگار بھی کمانے ہیں, رشتے بھی نبھانے, آج عمرے بھی کرنے, پتہ نہیں کتنے کتنے بہت سے کام کرنے. عمر تھوڑی ہے نا. جنت میں بھی جانا ہے, دوزخ سے بچنا ہے. کتنے کام کرنے ہیں عمر تھوڑی میں. پھر سب کام کرنے کو کریں گے. وقت پھر ضائع تو نہیں کرنا چاہیے نا. اتنے کام جو کرنے ہوں تو پھر وقت ضائع تو نہیں کرنا چاہیے نا. پھر وقت کھیل کود کے لیے نہیں دیے گیا میری زندگی نا. فضول باتوں کے لیے نہیں دی گئی. تو انسانوں تمہاری عمریں تھوڑی ہیں اور تم کو پہنچنا اعلیٰ درجے پر ہے. کیسے مخلوقات جو ہو بنائے گئے ہو ہے نا. سمجھ آئیے. لہذا تم بہت احتیاط سے اطاعت اجابت کرو. ایسا نہ ہو کہ دل پر کوئی ایسی افتاد پڑ جائے کہ توفیق خیر جاتی رہے. اب دیکھتے نہیں ہو کئی لوگوں سے سجدہ بھی نہیں ہوتا جی. بندہ اچھا بلا ہوتا ہے بات کا بیکار ہو جاتے ہیں. کوئی فالج ہو جاتا ہے, کوئی پاسا نہیں کام کرتا, کوئی آنکھ بیٹھ جاتی جی, بیمار ہو جاتا ہے, لکوا ہو جاتا ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے. بولو صحیح. یا اس سے توفیق خیر چھن جائے. ایسا گناہ کو کرے تو اس کو توفیق ہی چھن جائے. اس کی صلاحیتیں نیکی کی سلب کر لی جائیں. اس کو حق سچ کی پہچان ختم ہو جائے. حق و باطل تمیز نہ رہے. وہ بوندل جائے. جیسے اللہ کے ولی کو اذیت دینے سے اللہ نے لعنت جنگ کیا ہے, اور سود لینے والے سے بھی لعنت جنگ کیا ہے. جو اللہ کو اذیت دے, اللہ کے ولی کو اذیت دے یا سود لے تو اس کو لعنت جنگ کیا اللہ کے میرے جل. وہ ماتے جیسے مخبوط الحواس ایسے ہو جاتا ہے, یعنی اس کا قبض سوار ہو جاتا ہے, اس کی اپنی عقل ختم ہو جاتی. جس کو اثرات نہیں تھا جنات کے, وہ مخبوط الحواس نہیں ہو جاتے, وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے.
جیسے کہ خالی توحید والے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نام سے لوگوں کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے لوگوں کو رستہ مانگتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں جانتے نہیں, سن نہیں رہے ہو, ہمیں صراط اس پہ چلا دے, تو ان کو مانتے نہیں. وہ پھر وہ نام یافتہ لوگ کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جن کے تیرے نام ہوا کون ہیں؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. صالح بننا کتنا آسان کام ہے. اللہ, وہ دیکھو وہ صالح جس کا ذکر آتا ہے قرآن جن میں کہ وہ جن کا دیوار کھڑی سیدھی کر دی خضر علیہ السلام نے, 100 ہاتھ لمبی دیوار ہاتھ سے سیدھی کر دی, ایسے گارا مٹی نہیں لگایا. مانتے ادھر اللہ کے نیک صالح بندے کے اولاد کا خزانہ دفن تھا نیچے. وہ مانتے 7 پشتے پہلے ہوا تھا نیک صالح بندہ, اس کی اولاد کا خزانہ دفن تھا نیچے. وہ پیسے پوسے نہیں تھے, سونا سے کلمات تھے, اللہ کی تختی تھی, اس کے لیے حفاظت کرے. دیکھو صالح بندے 7 پشتے پہلے گزرا. اللہ, ہم صالح بننے کی دعا مانگتے ہیں, بننے کی کوشش بھی کریں نا. اللہ, سورہ فاتحہ بار تکرار کرتے ہیں نا, ہم لوگ ان اب تک لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے, مگر جب ان کو مانے ہی نہیں تو پھر اس کے لیے کہ تو گمراہ ہوئے نا. اسی لیے گمراہ ہوئے نا, کوئی مانتے نہیں ان کو, راستہ بھول گئے نا, کہ منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو دل میں نہیں ہے. وہ بات کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے, ہے نا. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا, وہ قلب اور روح دونوں سے اللہ ذکر مستغرق رہتا ہے. ایسے نہیں ولی بنتے. آخر کر ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے. دنیا تو فانی ہے, چل چلو کا میلہ ہے, ہمارے ہاتھوں میں جا رہے ہیں لوگ, ہمسائے, رشتہ دار, عزیز بھائی, دوست, یار, ہیں محلے دار, واقف کار لوگ جا رہے ہیں. سب کو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. سب سے بڑے گھاٹے ہیں وہ جو اپنے بیوی بچے اولاد اپنے ہار گیا آخرت میں. سب سے بڑا ہار میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو وہاں ہار گیا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں. سمجھا رہی بات کی؟ اللہ, اگر اونچا ہونا ہے تو پھر اونچے اعلیٰ درجے کے اعمال بھی تو کر لینا, لے کر حاضر ہونا اللہ کی بارگاہ میں. کیا بادشاہ کیا موری ریت کے بھر کے لے جاؤ گے یا کنکریاں بھر کے لے جاؤ گے کہ پھول کا دستہ لے کے جاؤ گے؟ بولتے نہیں ہے. جو موری ریت کی تو بھرے پھرتا ہے اس کو دیکھتے اس میں ہے کیا, بادشاہ کو دینے قابل بھی کہ نہیں. ہمارے اپنے مال پہ غور تو کریں کہ قابل ہیں, کو دکھانے کے منہ قابل ہیں, یا ہم خود منہ دکھانے قابل ہیں. وہ تو نیچے سر ڈالیں گے, نیچے منہ چھپائیں گے مجرم لوگ. اللہ,